بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ملک میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آتا کہ کیا ہم 21ویں صدی میں ہیں یا کوئی 18ویں یا 19ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ یہ سین دیکھیں، اس میں پی ٹی آئی کی قیادت سمیت اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں کی قیادت اس چوتھے ہوٹل میں موجود ہیں جہاں وہ ایک کانفرنس کرنے کے لیے جگہ بک کروانا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کو 3 ہوٹلوں سے انکار ہو چکا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، ہوٹل انتظامیہ ان کے سامنے تقریباً ہاتھ جوڑ رہی ہے کہ حضور ہم آپ کو اپنے ہوٹل میں کانفرنس کے لیے جگہ نہیں دے سکتے، ہم لٹ جائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ شاید اس ہوٹل کا کوئی مینیجر ہوگا، وہ بتا رہا ہے کہ آپ تو کانفرنس کر کے چلے جائیں گے لیکن اس کے بعد ہمارا ہوٹل بند ہو جائے گا، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس ہوٹل میں 150 لوگ ملازمت کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ اپوزیشن کے قائدین جگہ کے لیے اس مینیجر کے ترلے کر رہے ہیں اور مینیجر جگہ نہ دینے کے لیے قائدین کے ترلے کر رہا ہے کہ خدارا کہیں اور چلے جائیں ورنہ ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے اور ہمارا ہوٹل بند ہو جائے گا۔ اس قدر فسطائیت کیا ہم لوگوں نے پاکستان کی پوری ہسٹری میں کبھی دیکھی ہے؟ نہیں، کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا۔ یہ لوگ ملک کے حالات شمالی کوریا جیسے بنا کر سوچ رہے ہیں کہ یہاں $100 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی۔ او عقل کے اندھو اور او بیوقوف لوگوں، کیا وہ بدقسمت لمحہ تھا جب تم کو ملک کے سسٹم پر مسلط کر دیا گیا تھا؟ جب دنیا کے لوگ یہ سین دیکھیں گے کہ کسی ملک کی اپوزیشن پارٹیوں کو حکومت کے ڈر سے کوئی ہوٹل ایک حال کرایہ پر نہیں دے رہا، وہاں قانون اور عدالتوں کی کیا حالت ہوگی؟ اور جہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ قانون اور عدالتیں ہی بے وقت ہیں، وہاں کوئی حاق انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہ حالت ان گھس بیٹھوں نے ملک کی بنا دی ہے۔ اسی لیے فارن انویسٹمنٹ آج تاریخ کی کم ترین سطح پر آ چکی ہے۔ ملک میں فسطائیت ننگا ناچ ناچ رہی ہے اور کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا۔ آج وہ عدالتیں کدھر ہیں جو 2022 میں 9 اپریل کی آدھی رات کو کھل جاتی ہیں؟ کیا آج ان عدالتوں کو پاکستان میں لوگوں کے بنیادی حقوق کے خلاف یہ گھناؤنے جرائم نظر نہیں آ رہے؟ یہ عدالتیں عام آدمی کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہیں یا چند مخصوص لوگوں کے تحفظ کے لیے؟ کیا آج ان عدالتوں میں بیٹھے ججوں کو نظر نہیں آ رہا یا ان کو سنائی نہیں دے رہا کہ پاکستان میں کس طرح لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے روکا جا رہا ہے؟ 9 اپریل 2022 کو ان ججوں کو گھر بیٹھے آدھی رات کو خبر مل جاتی ہے اور یہ جج بھاگتے ہوئے عدالتوں میں آ بیٹھتے ہیں۔ آج یہ جج کہاں ہیں؟ سارا پاکستان چیخ رہا ہے، آج یہ رات کو دوڑ کر عدالتیں کھولنے کیوں نہیں آئے؟ صاف ظاہر ہے یہ جج، یہ پورا سسٹم عوام کے لیے نہیں بلکہ چند محسوس افراد کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے موجود ہیں۔ پورا سسٹم بکا ہوا ہے، آج کے فرعون کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر یہ سین آج سے 30-40 سال پہلے کا ہوتا تو اس پر حیرت نہ ہوتی، کیونکہ اس وقت ذرائع ابلاغ محدود تھے۔ اگر آج 21ویں صدی میں دنیا جس قدر انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے جا چکی ہے، آج کے دور میں ایسا ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، یعنی آج سے 3-4 سال پہلے، جب پاکستانیوں نے فسطائیت اور ظلم کا یہ دور ابھی نہیں دیکھا تھا، تو سوشل میڈیا جس لیول پر ترقی کر چکا ہے، جس کے ہوتے ہوئے ہر چیز سیکنڈوں میں دنیا کے سامنے آ جاتی ہے، ایک عام خیال یہ کیا جاتا تھا کہ اب دنیا کے کسی بھی ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا پنپنا ناممکن ہے، کیونکہ کوئی بھی ڈکٹیٹر آج کے دور میں ذرائع ابلاغ پر مکمل کنٹرول نہیں کر سکتا، اور سوشل میڈیا کے طفیل چونکہ وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا اور اس کے بعد اس پر دنیا سے اتنی تنقید آئے گی کہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکے گا۔ مگر پاکستان میں جس قدر فاشزم اور ڈکٹیٹرشپ ننگا ناچ ناچ رہی ہے، اس کے سامنے جدید دنیا کے تمام اصول ناکام ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں جعلی حکومت ہونے کا یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ قابض مافیا لوگوں کو اپنی مرضی کا ایک چھوٹا سا ایونٹ بھی کرنے نہیں دے رہا۔ یہ جعلی حکومت ایجنسیوں کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے۔ اس حکومت کی جڑیں عوام میں نہیں، ان کو یہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی تحریک سار نہ اٹھا لے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، مگر یہ حکومت اس فسطائی ٹولے کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن چکی ہے، کیونکہ اگر یہ حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی ہے تو سامنے ان کو اپنی پھانسیاں نظر آ رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان 3 سالوں میں ظلم ہی اتنا کیا ہے کہ اس سے کم ان کی کوئی سزا ہی نہیں بنتی۔ حالانکہ یہ تحریک ابھی اپنے ابتدائی مراحل میں ہے، آگے چل کر یہ ایک تحریک بنتی بھی ہے یا نہیں،
اس کا بھی ابھی کوئی اندازہ نہیں، مگر یہ جعلی حکومت ابھی سے ڈری ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اگر ان کے ہاتھ صاف ہوتے تو یہ کبھی عوام سے اتنے خوف میں مبتلا نہ ہوتے۔ اس سب روک تھام کے پیچھے ایجنسیوں کے ساتھ ساتھ زرداری، بلاول، پنجاب کے جعلی چیف منسٹر شہباز اور نواز ہیں۔ شریف خاندان کے ہوتے کبھی جمہوری رویوں کی امید نہ رکھیں، کیونکہ اس خاندان کی سیاسی پیدائش ہی جرنیلوں کی گود میں ہوئی ہے۔ دوسری طرف زرداری کون سا جمہوری پارٹی کا مالک ہے؟ یہ بھی بھٹو کی باقیات ہیں، اور بھٹو کتنا جمہوری تھا آپ سب جانتے ہیں۔ دوسرا، پیپل پارٹی کی جمہوریت کا اگر اصل روپ دیکھنا ہے تو سندھ میں جا کر دیکھیں، جہاں وڈیرا سسٹم پوری آب و تاب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ وہاں صرف وڈیرے کو انسان سمجھا جاتا ہے، باقی لوگ وہاں صرف وڈیروں کی غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ایسے لوگ سسٹم پر مسلط ہو جائیں گے تو پھر کون سی جمہوریت؟ یہاں ہوٹل مالکان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اکٹھے ہو جاتے اور سر عام اعلان کرتے کہ ہم ان کو کانفرنس کے لیے جگہ دیں گے، کیونکہ یہ ہوٹلوں کا کاروبار ہے، اور اگر حکومت نے ہمیں مجبور کیا تو ہم اسلام آباد کے تمام ہوٹل بند کر دیں گے۔ یہ چیز ایک بڑا زبردست اثر کرتی ہے، مگر چونکہ ہم ایک قوم بن کر نہیں سوچتے بلکہ ہم اپنے اپنے فائدے کا سوچتے ہیں، اس لیے ہوٹل مالکان اپنا اپنا ہوٹل بچا رہے ہیں۔ اس سے ان کے کاروبار کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور آئندہ بھی وہ حکومت کے ہاتھوں مزید نقصان کرواتے رہیں گے۔ حکومتیں لوگوں کے کاروبار کا فائدہ کرواتی ہیں، اور یہاں فسطائی حکومت لوگوں کے کاروبار کا نقصان کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے بنیادی حقوق کی اتنی بڑی خلاف ورزی ہے کہ اگر ہم ایک قوم ہوتے تو ہر بندہ آج سڑکوں پر ہوتا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے حکومتی ٹولہ ہمارے حقوق کو پامال کر رہا ہوتا ہے، اور ہم بحیثیت قوم چپ رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس فسطائیت کا حوصلہ بڑھتا ہے، اور وہ آئے دن پہلے سے بھی زیادہ ہمارے حقوق کی پامالیاں کرتے جاتے ہیں۔ جمہوریت صرف ایک نظام نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی آواز کو سننا اصل جمہوریت ہے، اور اگر لوگوں کی آواز کو ہی دبا لیا جاتا ہے تو پھر کون سی جمہوریت؟